السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ہمارے مظفر گڑھ کی ہر دل عزیز شخصیت جناب رائے اعزاز احمد پراڑ ایڈوکیٹ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ رائے اعزاز صاحب آج ہمارے ساتھ اس نشست میں موجود رہیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ آنے والے حالیہ پنجاب کے الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں صوبائی حلقوں کے، اس حوالے سے ان کی رائے لی جائے۔ جی رائے صاحب، آپ کے خیال میں اس وقت جو حلقہ کی جو صورتحال ہے، ویسے تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس مرتبہ جو ہے پارٹی کا زور سارا چل رہا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی پارٹی کا زور چلے گا یا شخصی ووٹ جس طرح سے آج تک چلتا ہے؟ ہمارے جو ابھی سابقہ امیدوار تھے قومی صوبائی اسمبلی کے سردار عبدالحی دستی صاحب، وہ بھی آزاد جیت کر آئے ہوئے تھے۔ جی جی۔ تو اس مرتبہ آپ کی رائے میں جو ہے نا وہ پارٹی ووٹ زیادہ ہوگا یا شخصی ووٹ زیادہ ہوگا، یا اور اس کے علاوہ آپ کی نظر میں کون کون سے کینڈیڈیٹس ہیں جو ہمارے حلقے میں اس وقت الیکشن کی دوڑ میں شامل ہیں؟ جی سر۔ اوورال دیکھا جائے تو ہمارے ساؤتھ پنجاب میں ہمیشہ شخصی ووٹ ہی ملا ہے۔ جس بندے جو بھی ون کر کے آیا ہے، پارٹی کا یہ ضرور ہے کہ ہر پارٹی کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے، اور ہر پارٹی کے جو ہیں میرا مطلب ہے کہ جتنے بھی نظریاتی لوگ ہیں ہر پارٹی کے موجود ہیں ہر حلقے کے اندر، لیکن ساؤتھ پنجاب میں شخصی ووٹ زیادہ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اگلی بات پہ، آپ نے جو کی ہے اپنے یہ شہر کا جو ہمارا حلقہ ہے اس کی بابت، تو اس میں اگر دیکھا جائے تو دیکھیں سابقہ الیکشن کے اگر ریزلٹس دیکھیں، جی جی بالکل، تین امیدوار سردار عبدالحی خان دستی صاحب، اجمل خان چانڈیا صاحب، حماد نواز خان ٹیپو صاحب، یہ تین امیدوار اس وقت مقابلے کی دوڑ میں تھے۔ صحیح۔ ان میں سردار عبدالحی خان دستی صاحب تھے آزاد امیدوار، اجمل خان چانڈیا صاحب عوامی راج پارٹی کی طرف سے امیدوار تھے، اور ہمارے جو ہیں ٹیپو خان تھے مسلم لیگ نواز کے امیدوار، اور پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ بھی تھیں، وہ پی ٹی آئی مہناز سعید کو جتنا بھی ووٹ ملا میرے نزدیک وہ پی ٹی آئی کا ہی ووٹ تھا، اس وقت کا پارٹی ووٹ تھا۔ 13,000 ووٹ لیے تھے اس نے۔ جی جی۔ حالانکہ ایک فیمیل ہونے کے مزے کی بات یہ ہے کہ فیمیل تھی، اگر اس کے علاوہ کوئی میل ہوتا تو رزلٹ شاید چینج ہو سکتا تھا اس وقت بھی۔ میں آپ کی بات یہیں پہ ٹوک رہا ہوں معذرت کے ساتھ۔ اذن شاہ صاحب کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے بھی بڑا سرپرائز دیا تھا ووٹ لینے، وہ پیپلز پارٹی کے جی جی پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے۔ میرے نزدیک اذن شاہ صاحب کا جو ووٹ تھا نا، وہ کیونکہ ہمیشہ ووٹس ونگ کی وجہ سے بھی آتے ہیں، ونگ کو بھی ملتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا ایک ووٹ بینک جو ہے وہ ہے، لیکن ہمارے حلقے میں کم ہے۔ صحیح۔ ماہر شاہ صاحب اگر ایم این اے پہ ون کر رہے ہیں تو ان کا اپنا ذاتی ووٹ بینک ہے۔ اچھا۔ ان کا ووٹ بینک کیا تھا؟ انہیں میلے ٹھیلے، لوگوں میں آنا جانا، ایک ہمارے جو روایتی کلچر ہے نا وہ اس میں گھلے ملے ہوئے تھے، بہت روایتی قسم کے سیاستدان، روایتی قسم کے سے ہمارے کلچر کے ساتھ وہ گھلے ملے ہوئے تھے، تو لہٰذا ان کا ذاتی ووٹ بینک تھا۔ اذن شاہ صاحب کو ٹکٹ ملی، ماہر شاہ صاحب کی ونگ تھے، دونوں نے مل کر الیکشن لڑا، تو میرے نزدیک اذن شاہ صاحب کا اپنا جو ذاتی ووٹ بینک ہے وہ ہے ایک یو سی کی حد تک تھا، لیکن اوورآل جو انہیں ووٹ ملا ہے وہ ونگ کی وجہ سے ملا ہے۔ صحیح ہے۔ اور اگلی بات، آنے والے الیکشن کو اگر دیکھیں تو آنے والے الیکشن میں میرے نزدیک پارٹی کا زیادہ زور رہے گا، جو بھی، چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، کوئی بھی پارٹی ہو۔ اور آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی کا سب سے زیادہ اس وجہ سے نظر آ رہا ہے، جو موجودہ حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے عوام غربت کی چکی میں پسی ہوئی ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں، آٹا خریدنے کے لیے۔ ہاں جی، ایک زرعی ملک میں آٹا شارٹ ہے۔ افسوس، اس سے زیادہ افسوس کی اور بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل۔ تو لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں کھانے کے لیے، اگر وہ اپنے لیے منگوائیں، آٹے کی لینے لگی ہوئے ہیں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، شہر میں چلے جائیں، ہم لوگ جاتے ہیں تو لینے لگی ہوئی ہیں اس وجہ سے۔ اچھا جی، یہ تکلنگ آپ جی، سردار عبدالحی خان دستی صاحب نے ایک ٹینیور گزارا ہے آپ کی نظر میں، اور ان کے کچھ پروجیکٹس جو مجھے بہت پسند ہیں،
मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा, मैं आपसे भी पूछूंगा कि मेरे ख्याल में इनसे पहले हमाद नवाज़ खान टीपू साहब का दौर गुजरा है, तो उन्होंने ना सिटी एरिया पे बहुत फोकस किया था शहर के। हालांकि ऐसी सड़कें भी हमने बनती देखी जिस पे नई सड़क बनी हुई थी उसे उखाड़ के फिर बनाई जा रही थी, तो ऐसी भी सड़कें मौजूद हैं। चार मिठू वाला की ये मैं बात कर रहा हूँ आपको। अभी इसके अलावा हम देखते हैं जो अपना सरदार साहब ने जो भी टेन्योर गुजारा है पीपल्स पीटीआई दौर में, मुजफ्फरगढ़ के गिरदो नवाह के इन्होंने सिटी को फोकस नहीं किया, गिरदो नवाह को करीब करीब कुर्ब जवार के इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस भी किया और उस पर काम अवामी काम मेरे ख्याल में इन्होंने ज़्यादा किए। तो अभी एक ताज़ा इंसिडेंस हुआ है सरदार साहब के साथ, जो उनके घर के अंदर से जो चीज़ें बरामद की गई, बिल्कुल, चाहे वो सियासी विक्टिमाइजेशन कह लें आप या कुछ भी कह लें। अब मैं आपसे सिर्फ ये राय लेना चाह रहा हूँ कि सरदार साहब के इस इंसिडेंस के बाद उनके वो काम वो भी हमारे सामने है, ये इंसिडेंट्स भी हमारे सामने, इल्ज़ामात और भी बहुत सारे हैं, उसका क्या इफ़ेक्ट जाएगा अगर सरदार साहब को पीटीआई की टिकट मिलती है या नहीं मिलती? तो आपकी नज़र में टिकट मिलने या ना मिलने की सूरत में उनकी क्या पोजीशन रह जाती है आपके में? मलिक साहब, आपने दो सवालों को इकट्ठा कर दिया है जी। तो पहला आपका जो सवाल था सरदार साहब का और हमाद नवाज खान टीपू साहब का, जो आपस में उनका कंपैरिजन करना है कि किसने क्या काम किए हैं। जी। मेरे नज़दीक दोनों शख्सियात ने नो डाउट अपने अपने हलके में, जो उस वक्त टीपू खान का हलका था वो थोड़ा सा रंगपुर तक जाता था, और अब सरदार साहब का जो नेक्स्ट ये साहब का जो हलका था इसमें थोड़ा सा क्लोज हो गया था, हलका बंदी चेंज हुई थी। तो दोनों ने काम बगैर किसी लालच और बगैर किसी इस बात को कतई नज़र रखते हुए कि हमें फलां यूसी से वोट मिला है या फलां यूसी में नहीं मिला, ये कि बिला तफरीक काम किए हैं। सही है दोनों ने। मैं सरदार साहब के भी काम देखे हैं, बहसियत वाइस चेयरमैन यूसी फाजिल कालरू, मैंने अपनी यूसी में भी, हमारी यूसी पहले इस हल्का का हिस्सा नहीं थी, जब हमाद नवाज खान टीपू साहब एमपीए थे उस वक्त हमारी यूसी इसका हिस्सा नहीं थी। साबका इलेक्शन 2018 में हमारी यूसी इसका हिस्सा थी और उसका आपको फायदा हुआ यकीनी तौर पे? बिल्कुल यकीनी तौर पे हमें क्योंकि उस वक्त हमारा हल्का, हमारी तहसील मुजफ्फरगढ़, लेकिन हमारा हल्का हमेशा तहसील कोटादो के साथ रहा है। हल्का बंदी जो होती थी उसमें हमारी जो यूसी है इसको टेल समझा जाता था, ऐसे ही बॉर्डर लाइन टेल पे काम नहीं हुए। सरदार साहब ने अब इस अपने दौर में बहुत ज़्यादा काम करवाए हैं। हम उनकी ये बात एज एक अवामी नुमाइंदे के, मैं अपनी यूसी के हवाले से मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। आगे बात आगे, क्योंकि हमाद नवाज खान टीपू के दौर में कुछ काम ऐसे भी हुए थे जो मेरे नज़दीक स्कूल्स कॉलेजेस की अपग्रेडेशन हुई थी। हाँ जी, वो मुस्लिम लीग के दौर में हुई थी, वो इस दौर में ये चीज़ नहीं हुई। सही है, उन्हें ये क्रेडिट मिलता है हमाद नवाज खान टीपू को। रंगपुर उनका हल्का था, हाँ जी, कॉलेज लेके आए हैं। ऐसे ही सरदार हमारा गिला तू है कि आज तक मुजफ्फरगढ़ को यूनिवर्सिटी किसी ने नहीं दी यूनिवर्सिटी के बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा। आवाज, हाँ, चंद एक सियासतदान सिर्फ और सिर्फ गली मोहल्ले तक आवाज तो उठा सकते हैं हम लोग, प्लेटफॉर्म जो है वहां पे हमने कभी बात नहीं की। बेसिक प्लेटफॉर्म हमारा असेंबली था, असेंबली में बस वो रस्मी कार्रवाई कर दी और हमें लॉलीपॉप भी मिले हैं यूनिवर्सिटी के लॉलीपॉप शहबाज शरीफ साहब दे गए, उस्मान बुज़दार साहब, बिल्कुल। तो ये चीजें हमारे सामने हैं। सही है जी। बाकी जो बात आपने आगे की कि आने वाले इलेक्शन में इनका क्या आगे रिजल्ट आएगा, इस हल्का में आने वाले इलेक्शन में मेरे नज़दीक फिर वही उम्मीदवार जो साबका इलेक्शन में जो मुकाबले में थे, सरदार अब्दुल रहीम खान दस्ती, अजमल खान चांडिया, हमाद नवाज टीपू,
یہ تین یہ candidate. تین اگر کینڈیڈیٹ ان تینوں میں سے کسی کے پاس پی ٹی آئی کی ٹکٹ نہ ہو تو پھر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جس کے پاس میرے نزدیک اگر پی ٹی آئی کی ٹکٹ ہوگی موجودہ صورتحال کو دیکھ کے وہ ون کر جائے وہ وین کر جائے گا. تینوں میں تو سے وہی کسی بات کے ہے نا پاس کہ ابھی اجمل خان صاحب تو میرے خیال میں اس دفعہ جو اپنے حلقہ احباب میں دوستوں میں اجمل خان صاحب کا میں بہت قائل ہوں اس حوالے سے کہ وہ پڑھے لکھے ہیں. ان کی گفتگو کرنے کا انداز، ان کا لوگوں کے اندر گھلنا ملنا، اکرم خان چانڈیا کی مطلب کچھ مظفر گڑھ کے لیے خدمات بھی بہت ساری ہیں. تو اجمل خان چانڈیا بھی ابھی تک تو ان کو موقع ملا نہیں ہے. کرکٹ کے اندر ہم نے ان کو دیکھا ہے، بہت ایکٹیو سپورٹس مین ہے اور سپورٹس کی بڑی خدمات ہیں ان کی. بالکل. ابھی اجمل خان چانڈیا کو آپ کہاں دیکھتے ہیں اگر وہ آزاد حیثیت کے اندر؟ کیونکہ وہ خود اناؤنس کر رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کی ٹکٹ نہیں ملے گی تو ہم شاید آزاد آئیں گے. بات یہ ہے ملک صاحب، 2018 والی حلقہ بندی پہ اگر الیکشن ہوتے ہیں، جی جس حلقہ بندی پہ 2018 میں الیکشن وہ تو ابھی مردم شماری میں فیصلہ ہوگا. جی اس پہ الیکشن ہوتے ہیں تو میرے نزدیک اگر جس بندے کے پاس آج جو سینیریو بنا ہوا ہے وہ لوگ زبان زد عام پی ٹی آئی کی ٹکٹ ہی ہے. بالکل. آزاد حیثیت سے اجمل خان چانڈیا صاحب اپنے حصے کے ووٹ لے جائیں گے، لیکن وہ پلس والا جو پوائنٹ ہے نا وہ ٹکٹ ہے. ٹکٹ لازمی ہے. وہ پلس کا پوائنٹ، وہ چاہے سردار عبدالحی خان دستی کو ملے چاہے انہوں نے جتنے بھی کام کر رکھے ہیں، اگر ٹکٹ نہیں ہوگی تو میرے نہیں خیال ہوگی میں تو وہ پلس پوائنٹ یہ ہے. اچھا ٹکٹ کسی بھی مطلب میرے خیال میں میٹر ٹکٹ کرتی ہے، چاہے وہ نون لیگ کی ہو چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو. بالکل ایسے ہی کمپٹیشن ان بٹوین دا پارٹیز ہوگا. پارٹیز ہوگا، دو پارٹیز، اور میرے نزدیک 2 وہ پارٹیز. جو پہلے والی کہانی تھی نا وہ انڈیویجولز کی، سرداروں کی، وڈیروں کی، وہ کہانی اب وہ نہیں رہی. اور میرے نزدیک اب جو ہمارا حلقہ ہے، چاہے ہمارے اس حلقہ میں آپ کے سامنے ہے کہ ایک پیپلز پارٹی کے ایم این اے بھی ہیں. ہاں جی ماہر شاہ. ٹھیک ہے، ماہر شاہ صاحب ہمارے مظفر گڑھ سے 3 ایم این اے ہیں پیپلز پارٹی کے. لیکن اس کے باوجود میرے نزدیک اس حلقہ میں ایم پی اے کے اگر بات کریں، کیونکہ ہمارا جو ڈسکشن ہے وہ ایم پی اے کی بالکل صبح ہونے جا رہا ہے، تو ایم پی اے پہ میرے نزدیک پیپلز پارٹی پھر بھی دوڑ میں نہیں ہے. حماد نواز خان ٹیپو مسلم لیگ نواز کا ایک ورکر ہے، اس نے مظفر گڑھ کے لیے خدمات ہیں اور ایک خاص حلقہ جو ہے ان کو سپورٹ کرتا ہے. وہ مجھے یاد ہے جی بہت زیادہ شدید نفرت تھی پچھلے الیکشن میں، فتووں کا بھی سامنا تھا مسلم لیگ کو، بہت زیادہ مسائل کے باوجود ابھی بھی نفرت عوام کے اندر بہت زیادہ ہے. جو ان کی پرفارمنس ہے نفرت ہونی بھی چاہیے. ابھی بھی حماد نواز خان ٹیپو کو اس ٹائم میں بھی اتنا ووٹ مل گیا تھا کہ حیران کن، کیونکہ انہوں نے کام اتنے کر رکھے تھے. اب میں سمجھتا ہوں شاید میں اس سے کم ووٹ لیں وہ، اگر سینیریو کچھ ایسا ڈیولپ نہ ہو تو. البتہ یہ ہے کہ پارٹی میٹر کرتی ہے آپ کی نظر میں، پارٹی میٹر کرتی ہے، اور پی ٹی آئی کو آپ ریٹ کرتے ہیں سب سے اوپر. بالکل. اور یہ 3 کینڈیڈیٹ آپ کی نظر میں میرے نزدیک یہ 3 کینڈیڈیٹ. جی یہ تھی جی رائے اعزاز میں پراڑ ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ. بہت شکریہ.